گا۔ لیکن ایصال ثواب کے حوالے سے وہ بھی حدیث مقدسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشکات المصابیح کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، حضور نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، اس کا نیکی کا عمل وہ ختم، لیکن ہے تو اب وہ مر گیا۔ آگے کیا فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، حضور نے فرمایا لیکن 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ مر کر قبر کے اندر چلا گیا ہے، وہ قبر کے اندر بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب ان 3 میں سے پہلا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم ینتفع بہ، دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ علم کہ جس سے نفع حاصل کیا گیا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ تیسرا اس کے لیے اس کا نیک بیٹا ہے، اس کی نیک اولاد ہے کہ جب بندہ مر کر قبر میں جاتا ہے تو اس کا بیٹا پیچھے اسے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ اب آپ نے ذرا اس پر غور کرنا ہے کہ ہے بندہ اب مر گیا، اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن اب بتائیں دفتر اس کا بند ہو گیا ہے عمل کا، اب نیکیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اب تو نہ کوئی نیکی لکھی جاتی ہے، جو کرے گا وہ لکھے گی، لیکن جب مر گیا ہے عمل کا سلسلہ ختم، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی 3 نیکیاں اس کے دفتر کے اندر لکھی جاتی ہیں، وہ سب سے پہلی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیتے ہیں، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی مدرسہ تعمیر کرواتے ہیں، کسی آپ نالے کا پل بنوا دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں کہ لوگ جب تک وہاں سے پانی پئیں گے یا اس پل سے گزریں گے یا جب تک اس مدرسے کے اندر وہ مٹی لگی رہے گی، وہ سیمنٹ لگا رہے گا، وہ اینٹیں لگی رہیں گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او علم ینتفع بہ، فرمایا کیا؟ کہ وہ علم کہ جس سے نفع حاصل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں نے پڑھا اپنے استادوں سے، آگے مجھ سے کوئی پڑھے گا، پھر اس سے کوئی پڑھے گا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے، جس طرح دنیا کے اندر میرے استادوں کو ثواب ملے گا، جب وہ مر کر قبر میں جائیں گے پھر بھی یہ ثواب اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تیسرے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ نیک بیٹا۔ اب کسی کا نیک بیٹا ہے، نیک اولاد ہے، وہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ آئیں اس کے اوپر بھی احادیث مقدسہ آپ سماعت کر لیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند فرما دے گا کہ وہ بندہ حیران ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ اے اللہ، میں تو بہت گناہ گار تھا، میں نے تو دنیا کے اندر ایک بھی نیک کام نہیں کیا، پھر یہ مجھے اتنا بلند مرتبہ، مقام، عزت، اے اللہ یہ مجھے کس واسطے ملی؟ اب رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے، بے شک تو مر گیا ہے، تو نے کوئی ہی نیک کام نہیں کیا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے ایک نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، تو ایک نیک بیٹا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اور آج اس بیٹے تیرے نے وہ مسجد کے اندر گیا، کسی امام کے پاس گیا، کسی قاری کے پاس گیا، اس پر جا کر اس نے کیا کیا؟ اس سے سبق پڑھا، اس نے اللہ پڑھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میری رحمت کو حیا آ جاتا رہی ہے کہ ایک بندہ جو میرا گناہ گار ہے اور دنیا پر اس کا بیٹا رہ کر اس کے لیے رحمت
اور بخشی کی دعائیں کرتا ہے اور دنیا پر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ میری رحمت کو پھر شرم آ جاتی ہے، تجھے میں جہنم کے اندر جلا نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنی بڑی عظمت۔ اگر ایک نیک ایک بیٹا بھی پیچھے ہو تو وہ بھی کیا کرتا ہے، والد کے لیے دعا کرتا ہے، تو پھر قبر کے اندر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔